السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے چوتھی جماعت کی اردو کا ایک سبق ہے سچا انصاف۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا۔ بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا ہے نا کہ آپ نے درد بھرے یعنی کہ بڑے دکھی ہو کے کہا کہ بھئی بیت المال سے بھی آپ کو کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا۔ مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی کہ بھئی وقت کے بادشاہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، کہ میرے اور ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ میں ان سے کیوں کہوں گی؟ میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا ہو گیا عوام کی خبر گیری کریں۔ وہ اپنے فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ کہ بھئی وہ اپنا اگر فرض پورا نہیں کر سکتے تو وہ خلیفہ بننے کا ان کا پھر کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے۔ یہ سن کر وہ کہاں پہنچے؟ بیت المال، جہاں پہ وہ مال وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آٹا، گھی اور کھجوریں لی، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے۔ کہ آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، میں ان سے کیوں کہوں گی؟ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کریں۔ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے۔ آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا